نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جو حقیقی درویش ہوتا ہے وہ اپنی بے نیازی کے طفیل سکندر جیسے شہنشاہ کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رعایا سے خراج حاصل کر کے جو لوگ اپنا خزانہ بھرتے ہیں ان کی بادشاہی کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ مراد یہ ہے ایسے حکمران تو رعایا کے محتاج ہوتے ہیں کہ درویش کی نگاہ میں سکندر اعظم جیسے بادشاہوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو بادشاہ جو کہ رعایا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا ووٹ کے لیے جائیں تو ایسے بادشاہ یہ وزیر اعظم کس کام کے۔ اللہ سے نا امید ہے جو تیری امیدیں پورے کرنے پر قادر ہے، اور بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یعنی لوگوں سے جن کا اپنا وجود بھی تیرے رحم و کرم پہ ہے۔ اب تو ہی بتا کہ کافری اور کس کو کہتے ہیں۔ اقبال نے اس شعر میں کفر کی تعریف بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر غیر خدا کے سامنے سوال اٹھاتا ہے، حقیقت میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حالات نے بس قسمتی سے ایسے لوگوں کو اقتدار عطا کیا ہے جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ حقوق العباد کس شے کا نام ہے۔ اور آج کے حکمران آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ممالک میں وہ کس قسم کے ہیں۔ میسج یہ ہے آسمان نے ان لوگوں کو آقا بنا دیا، حکمران بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا جو اس قابل نہیں ہے۔ دل کا فیصلہ ایک نگاہ سے ہو جاتا ہے، جس نگاہ میں شوخی ہی موجود نہ ہو اسے محبوب کی نگاہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ سکندر جیسے بادشاہ کے انجام سے چونکہ میں پوری طرح واقف ہوں، اور یہی بات شاہی جو امیر ہیں ان کو کھٹکتی ہے کہ میں اس راز سے واقف ہوں، بجائے اس کے وہ دوسرے بادشاہوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، مجھ سے بلا وجہ کدو رکھتے ہیں۔ بادشاہ ہوں یا پھر حکمران ہوں یا امیر لوگ ہوں، میں ان کے غصے کا نشانہ ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہوں کا انجام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بادشاہوں، وزیر اعظم، جو لوگ پاورفل لوگ ہیں ان کے غلط رویوں اور غلط طریقوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ان کے طور طریقے یہی رہے تو یہ بادشاہی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ سرداری کا رتبہ کون حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس سرداری میں خودی پر موت طاری ہو جائے اس کا کیا فائدہ۔ اصل سرداری تو ہے کہ انسان کی خودی قائم رہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ہر شخص کو دوسرے پر فوقیت اور سرداری کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایسی سرداری بے معنی شے ہے جو انسان میں خودی کی موت کا سبب بنے۔ مراد یہ ہے کہ خودی کا وجود ہی سرداری کے لیے مناسب ہے، یعنی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ علامہ اقبال نے اس دو انکساری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے شعر اور شاعری کچھ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں، بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری درویشانہ روش کو دیکھ کے لوگوں کو غالباً میں اور میری شاعری پسند آ گئی۔ دنیا کو میری اللہ کی یاد میں کھوئے رہنے کی حالت یعنی درویشی پسند آ گئی، جس کی وجہ سے میرے شعروں کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر میری حالت ایسی نہ ہوتی تو کیا میرے شعر اور کیا میری شاعری دونوں بیکار ہیں۔ نگاہ فقر درویش کی نگاہ، شان سکندری سکندر بادشاہ کی شان و شوکت، خراج کہتے ہیں ٹیکس، گدا کہتے ہیں مانگنے والا، قیصری کہتے ہیں روم کے بادشاہوں
مراد عظیم شان و شوکت والے. نومیدی مایوسی کافری اللہ کو نہ ماننا. فلک کہتے ہیں آسمان کو. خواجگی مالک ہونا. روش بندہ پروری بندوں کو نوازنے کا انداز. فقط کہتے ہیں صرف. شوخی کہتے ہیں شرارت کو. دل بری کہتے ہیں دل مو لینے کا فن. عتاب ملوک بادشاہوں کا غصہ امیروں کا غصہ. مال سکندری سکندر کی شان و شوکت کا انجام. تمنائے سروری بڑے بننے کی خواہش. خوش آ گئی پسند آ گئی. قلندری بے نیازی عشق حقیقی میں کھوئے رہنے کی حالت. وگرنہ ورنہ شاعری کیا ہے؟ مراد شاعری کچھ بھی نہیں. ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے اقبالیزی.com. اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں موجود ہیں، ان کے لنک موجود ہیں، ان کی ایکسپلینیشن موجود ہے آسان اردو زبان میں. بہت شکریہ.